میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، آج ہم سب کے اندر یہ معمول ہے، ہم اپنی زبان سے اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں ہم نبی سے سچی پکی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی، کہو نا، کہتے ہیں، بے شک ہم سب کہتے ہیں، مگر معاملہ الٹا یہ ہے، ہم اپنی زبان سے اپنے منہ سے نبی سے محبت کرنے کا کہتے ہیں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں نبی کی محبت نہیں ہے. یہ معاملہ ایسا ہے، ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہم نبی سے محبت کرتے، ہم نبی سے عشق کرتے، ہم نبی پر قربان ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں گے، اپنا روپیہ بھی قربان کر دیں گے، ہم سب کہتے اور ہم سب یہ کہیں گے. اور میرے پیارے دوستو، معاملہ یہ ہے، ہم اپنی زبان سے اپنے منہ سے کہتے، اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں نبی کی محبت نہیں ہے. بھائی، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے. ہمارے کردار میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہمارے اخلاق میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہمارے گھرانے میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہمارے اٹھنے میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہمارے سونے میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہمارے چلنے میں نبی کی محبت نہیں، ہماری تجارت میں نبی کی محبت نہیں، ہماری معیشت میں نبی کی محبت نہیں، ہماری معاشت میں نبی کی محبت نہیں. ہر جگہ پر نبی کی محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم سنت والا کام کرتے، ہوتی تو ہمارا کاروبار نبی کے طریقے کے مطابق چلتا. اگر نبی کی محبت ہوتی تو ہمارا گھرانہ نبی سے محبت کرنے والا ہوتا. اگر نبی سے محبت ہوتی تو ہمارا چلنا نبی جیسا ہوتا. نبی سے محبت ہوتی تو ہماری معیشت نبی کے اخلاق کے مطابق ہوتی. نبی سے محبت ہوتی تو ہمارے اخلاق نبی جیسے اخلاق ہوتے. آج نہیں ہے، معاملہ بہت الٹا چل رہا ہے. تو میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اور صحابہ کے اندر یہ معاملہ تھا. اپنی زبان سے جو کہتے تھے، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں یہ معاملہ ہوتا تھا. یعنی وہ کہتے ہم نبی سے بہت محبت کرتے، فداک ابی و امی، ہم اپنے ماں باپ کو اپنے نام پر یعنی نبی کے نام پر قربان کر دیتے. تو ان کے دل میں، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں نبی سے محبت تھی. میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو تجارت کرتے، جو کاروبار کرتے. ہم بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو تجارت اور کاروبار میں مشغول ہے اور اپنے اپنی دکانوں میں مشغول ہے، مگر ہم اپنی دکان کو چلاتے نبی کی سنت کے مطابق نہیں چلاتے. ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کا معمول یہ تھا. ایک صحابی نے دکان کھولی، اور اس کے بعد دکان کھولی، بہت دکان چلی، بہت گاہک آئے، بہت کسٹمر آئے، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ نفع بھی دیا. اور میرے پیارے دوستو، صحابی کی دکان تھی، کم منافع میں لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتے تھے. اچانک ایک دن ان کی دکان بند دیکھی. بہت سے صحابہ اور بہت سے لوگ آئے کہ آج دکان بند ہے، چلے گئے. واپس دوسرے دن وہ لوگ آئے تو واپس دیکھا آج دکان بند ہے، چلے گئے. تو 2-3 دن تک لوگ آتے رہے، اور آزو بازو میں، اڑوس پڑوس میں بہت سے دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی آج دکان پر نہیں آئے، کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ سارے لوگ مل کر ان کے گھر گئے اور ان کے دروازے پر دستک دی کہ آپ نے آج دکان نہیں کھولی. چنانچہ وہ صحابی آئے اور اپنی دکان کی چابی لی اور دکان پر گئے اور اپنی دکان کے شٹر کو، اپنے دکان کے دروازے کو کھولا اور سب کو کہا آپ کو جو لینا ہو، جو چاہتے ہو لے لو اور چلے جاؤ. چنانچہ صحابہ حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے. اب تک تو تم لوگوں کو پیسے سے دیتے تھے، اور نبی کی شریعت یہ نہیں سکھاتی کہ لوگوں کو جو لینا ہو لے جاؤ اور چلے جاؤ. ہمارے نبی کی تعلیم میں یہ نہیں، ہمارے نبی کی سنت میں یہ نہیں، ہمارے نبی کے کردار میں اور اخلاق میں نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ اس صحابی نے کہا کہ مجھے دکان کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پہلے بھی ضرورت نہیں تھی اور آج بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے ضرورت نہیں تھی تو دکان کیوں کھولی؟ تو صحابہ نے یہی کہا آپ کو اگر ضرورت نہیں تھی تو آپ نے یہ دکان کیوں کھولی؟ آپ کے پاس، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس آمدنی کا اور ذریعہ ہے، میرے اور کاروبار چلتے ہیں، میرے کھجور کے باغات ہے، کھجور کے محلات ہے، میرے پاس کھیتی ہے، میرے پاس کاشتکاری ہے، بہت سا کام میں کرتا ہوں اور اللہ مجھے اس سے بہت دیتا ہے اور دگنا ملتا ہے، مجھے اب دکان کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ وہ صحابی نے پوچھا
तमाम लोगों ने पूछा क्या मामला है, हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही। आपने दुकान खोली, 2 महीना या 4 महीना दुकान चलाई, वापस बंद कर दी और इसके बाद आप ये कहते आपको जो चाहिए ले लो और अपने घर चले जाओ। चुनांचे वो सहाबी ने कहा कि एक मर्तबा मैं आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था, हमारे नबी के दरबार में बैठे थे और हमारे नबी खुतबा दे रहे थे, हमारे नबी बयान कर रहे थे। हमारे आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में, अपने बयान में एक हदीस सुनाई, एक बात बतलाई। अगर कोई आदमी दुकान खोलता है और अपनी दुकान को चलाता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है, उसकी दुकान पर अगर कोई आदमी, कोई शख्स, कोई कस्टमर कोई सामान वापस लेकर आता है और वो सामान वापस ले लेता है और उसको अपना पैसा दे देता है और वो खुशी खुशी अपने पेशानी पर बल लाए बगैर, अपने चेहरे पर बल लाए बगैर, अपने चेहरे को तकलीफ में डाले बगैर वो सामान वापस कर ले और उस कस्टमर को वापस पैसे दे दे, और इसके बाद अगर ये आदमी ऐसा कर लेता है, हमारे नबी ने उस खुतबे में कहा कि तुम गवाह रहना, मैं मोहम्मद उसकी जमानत देता हूं, उसको उसके हाथ को उसको मैं बाहों में बाहें डालकर जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वो सहाबी ने ये हदीस सुनी, उसी दिन नियत कर लिया कि मैं दुकान खोलूंगा, उसी दिन नियत कर ली कि मैं दुकान खोलूंगा। उन्होंने दुकान खोली और 2 महीना 4 महीने तक दुकान चली। उस साहबी ने कहा कल एक कस्टमर आया था, एक ग्राहक आया और कपड़ा लेकर आया, कहा मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप को भी पसंद नहीं है, मेरे बीवी बच्चों को भी पसंद नहीं है, आप वापस ले लो और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। वो साहबी बहुत खुश हुए, उसकी पेशानी को चूमा, उसके पैसे वापस लौटा दिए और इसके बाद वो कपड़ा वापस ले लिया और शटर को बंद कर दिया और दिल में सोचा अल्लाह, मेरे नबी ने कहा मोहम्मद जमानत देते हैं, आज मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैंने वो सामान भी ले लिया, मुझे खुशी मिल गई। ये नबी का किरदार था। और आज हमारी दुकान में लिखा हुआ रहता है फिक्स रेट, वेचे लो माल पाछो लेवा मा आवे नहीं। ये नबी की सुन्नत है या नबी की सुन्नत का मजाक है? आज हम सब ये कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ऐसा मामूल अगर हमने बनाया है तो ऐसा मत करो। हम किसी गरीब की बद्दुआ न ले, वो सामान वापस लेकर आता, हम खुशी खुशी ले ले और ये सोच ले मेरे नबी की हदीस है, नबी से मोहब्बत करता, अगर 10 रुपया नुकसान में जाएगा, अल्लाह उस 10 के बदले में 10,000 ने किया हमारे नामे अमाल में दे देंगे। मगर ऐसा बहुत कम हो रहा है। तो ये तीसरा पैगाम हम अपने आप को, अपनी मईशत को, अपने माशत को, अपनी तिजारत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, उनके किरदार के मुताबिक, उनके अखलाक के मुताबिक चलाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।